پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خارجہ کو ایک ٹویٹ پوسٹ کرنے کی وجہ سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے امریکہ، افغان حکومت اور عسکریت پسند تنظیموں کے مابین امن مذاکرات کے تناظر میں افغان طالبان کی تعریف کی تھی۔ اپنی ایک ٹویٹ میں خواجہ آصف نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور طالبان رہنما ملا برادر کی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ طالبان پر تعریفوں کے پھول نچھاور کرنے کے خواجہ آصف کے اس فیصلے کا سوشل میڈیا پر اچھا نتیجہ نہیں نکلا۔ سوشل میڈیا صارفین نے مسلم لیگ نون کے رہنما کو عسکریت پسند تنظیموں کی جانب ان کے دوغلے خیالات کی نشاندہی کی۔ خواجہ آصف کے ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے صحافی گل بخاری نے کہا کہ نون لیگ کے رہنماؤں نے خواجہ آصف کے بیان سے خود کو دور نہیں کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ خواجہ آصف اس طرح کا بیان دے کر پارٹی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اب ذرا ملاحظہ کریں کہ اب سے چند ہفتے قبل جب وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر بحیثیت قائد ایوان تقریر کرتے ہوئے القاعدہ کے بانی اور عالمی دہشت گرد اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا تھا، تو اس موقع پر خواجہ آصف نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے اسامہ بن لادن کو آج شہید ڈکلیئر کر دیا۔ یہ آپ نکال لیں، اس میں انہوں نے شہید ڈکلیئر کیا ہے۔ وہ بندہ اس سرزمین کے اوپر دہشت گردی لے کے آیا تھا، وہ اول اور آخر دہشت گرد تھا، اس نے میرے وطن کو برباد کیا، اور یہ اس کو شہید کہہ رہے ہیں۔ اور شہید آپ کہہ رہے ہیں، لایا ضیاء الحق تھا، شہید آپ کہہ رہے ہیں۔ جناب اعلیٰ، آپ نے تو پتہ نہیں کتنے ڈیڈی بکتا دیے ہیں۔ مشرف بھی ڈیڈی تھا، ابھی بھی ڈیڈی ہیں، ابھی بھی مشرف بھی ڈیڈی تھا، ابھی بھی ڈیڈی بیٹا ہے۔ تو سامعین، آپ نے سنا کہ خواجہ آصف کے مطابق اسامہ بن لادن ایک دہشت گرد تھا جس نے پاکستان کو دہشت گردی کی آگ میں جھونکا۔ لیکن جب آج خواجہ آصف صاحب اپنی ٹویٹ میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ امریکہ کے پاس طاقت ہے لیکن طالبان کے ساتھ خدا ہے، تو یہی طالبان ہی تو تھے جنہوں نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی تھی، اور وہاں سے بیٹھ کر ہی اسامہ بن لادن پاکستان میں دہشت گردی لے کر آیا، وہیں سے بیٹھ کر اس نے امریکہ میں 9/11 کروایا، اور وہیں سے بیٹھ کر اس نے نیروبی میں یمن میں اور اس کی تنظیم کے کئی کارکنان نے دنیا بھر میں آگ و خون کا بازار گرم کیے رکھا۔ اس تمام عرصے میں اسامہ بن لادن افغانستان کی طالبان حکومت کا مہمان بنا بیٹھا تھا، یہاں تک کہ ایک موقع پر سعودی عرب کے شہزادہ فیصل الترکی نے طالبان کے امیر ملا عمر سے ملاقات کی اور اس سے اسامہ بن لادن کی حوالگی کا مطالبہ کیا، تو ملا عمر نے اسامہ بن لادن کی جگہ سعودی شہزادے کو خوب سخت سست سنائی، جس کے بعد شہزادہ فیصل سرخ چہرے کے ساتھ اس ملاقات کو ادھورا چھوڑ کر نکل گئے اور سعودی عرب نے طالبان حکومت کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اگر اسامہ بن لادن دہشت گرد ہے تو پھر ملا عمر اور اس کی طالبان حکومت نے اس کو پناہ دیے رکھی اور آپ کے نزدیک خدا طالبان کے ساتھ ہے۔ اگر خواجہ صاحب کو اس سارے معاملے میں کوئی دوئی نظر نہیں آ رہی تو یہ حیرت انگیز ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، گل بخاری کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نواز نے چونکہ خود کو خواجہ آصف کے بیان سے علیحدہ نہیں کیا ہے، لہٰذا یہ پارٹی پالیسی دکھائی دیتی ہے۔ تو اب ذرا مسلم لیگ نواز کا ماضی میں طالبان حکومت کے ساتھ تعلق کیا رہا ہے، اس کی بابت بھی سن لیجئے۔ 1997 میں جب نواز شریف صاحب دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنے بھائی شہباز شریف کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا۔ اس دور میں ملک بھر میں اور خصوصاً پنجاب میں بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ فسادات جاری تھے۔ شیعہ سنی لڑائی اس نہج پر پہنچ چکی تھی کہ ان گروہوں کے خلاف آپریشن ناگزیر ہو گیا۔ نواز شریف حکومت نے پنجاب میں لشکر جھنگوی کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا اور اس تنظیم کے کارکنان اور دہشت گردوں کے خلاف ایک بھرپور کارروائی شروع کی گئی۔ یہ کارروائی اس حد تک بڑھی کہ 3 جنوری 1999 کو نواز شریف پر لشکر جھنگوی کی جانب سے قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس سے نواز شریف محض اس لیے بچ گئے کہ یہ ایک ٹائم بم تھا اور وزیر اعظم اپنے شیڈیول سے قریب 10 منٹ تاخیر سے رائیگڑھ سے نکلے تھے۔ دھماکے سے وہ پل بری طرح متاثر ہوا تھا جسے نواز شریف کچھ ہی منٹ بعد استعمال کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ لشکر جھنگوی کا سرکردہ رہنما ریاض بصرہ نواز شریف کی کھلی کچہری میں بھی جا پہنچا تھا اور پوری سیکیورٹی انتظامیہ اسے پہچاننے میں ناکام رہی تھی۔ لشکر جھنگوی کی جانب سے تمام اخبارات کو ایک تصویر بھیجی گئی جس میں ریاض بصرہ نواز شریف کے بالکل سر پر کھڑا مسکرا رہا تھا، اور اس تصویر کا کیپشن تھا، اتنا آسان ہے۔ پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کی تاریخ پر خالد احمد کی کتاب سیکٹیرین وار کے مطابق اس واقعے کے بعد نواز شریف کے والد میاں محمد شریف نے لشکر جھنگوی اور نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی،
لیکن یہ صلح کس حد تک کامیاب ہوئی اس کا اندازہ انصار عباسی کی ڈان وائر سروس میں دی گئی 6 اکتوبر 1999 کی خبر سے لگایا جا سکتا ہے، جس کے مطابق شہباز شریف کی جانب سے اس سے 2 روز قبل ایک بیان جاری کیا گیا تھا، جس کے مطابق پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی میں ملوث عناصر کو افغانستان میں واقع ٹریننگ کیمپس میں تربیت دی جا رہی تھی اور یہ افراد افغانستان میں طالبان کے مخالفین کے خلاف طالبان کے ساتھ لڑے تھے۔ ان کا اشارہ ظاہر ہے کہ لشکر جھنگوی کی جانب تھا۔ 6 اکتوبر کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے شہباز شریف کے بیان کی تردید کر دی اور کہا کہ میڈیا میں یہ پیغام غلط رپورٹ کیا گیا ہے کیونکہ شہباز شریف نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ انصار عباسی کی رپورٹ میں یہ تک کہا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ایسے کوئی شواہد موجود نہیں تھے کہ ان دنوں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں افغانستان کسی بھی طرح سے ملوث تھا۔ لیکن اگلے ہی روز خود وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ملک میں فرقہ وارانہ دہشت گردی میں ملوث افراد افغانستان میں موجود تربیتی کیمپوں میں تربیت لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کسی کو امن و امان کا مسئلہ کھڑا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب ایک طرف تو نواز شریف صاحب افغانستان کی طالبان حکومت پر پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات میں ملوث افراد کی پشت پناہی کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ خود خواجہ آصف صاحب اسامہ بن لادن کو دہشت گرد قرار دے چکے ہیں اور اس دہشت گرد کو پناہ دینے کے لیے تو طالبان نے پورے افغانستان کو امریکہ کے آگے جنگ میں جھونک دیا تھا، مگر اب خواجہ آصف صاحب کے نزدیک خدا ان طالبان کے ساتھ ہے۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلم لیگ نواز اپنے سابقہ موقف سے رجوع کر چکی ہے یا پھر صرف کچھ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں یہ منافقت دکھائی جا رہی ہے؟ خواجہ آصف اور مسلم لیگ نون کو اپنا موقف جلد واضح کرنا چاہیے تاکہ عوام کو بھی پتا ہو کہ طالبان ان کے نزدیک دہشت گرد اسامہ بن لادن کو پناہ دینے والے اور پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی میں ملوث کالعدم تنظیموں کے پشت پناہ ہیں یا خدا کے برگزیدہ بندے۔